11-12 کروڑ کی تعداد بوجھ کی شکل میں تیار کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قوم پہ بوجھ ہے. کئی 100 نیگیٹو چیزیں جو آپ کو سوسائڈ کی طرف ایگریویٹ کر رہی ہیں, کیا پتہ کوئی ایک بات آپ کی ان کو ایگریویٹ کر دے کہ وہ موٹیویشن کی طرف جائیں اور سوسائڈ نہیں کریں. انسان مادی ترقی کرنا چاہتا ہے اور اندر کے کھوکھلے پن کو ختم نہیں کرتا. کیا ہمارے ملک میں وہ شعور آئے گا کہ جب خوشامد اس بات پہ کی جائے کہ غریب بچوں کے لیے کوئی اسکول یا تعلیم کا انتظام کیا گیا؟ سسٹم اور اسٹیٹ بھی نہیں سمجھتی کہ صرف لوگوں کے جسم تیار نہیں ہوتے, لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہوتی. یہ اصل میں میڈیا کا پرائم ٹائم نہیں ہے, یہ قوم کا پرائم ٹائم ہے جو پرائم ٹائم فیملیز کو دینا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں دا شو کیٹلسٹ ود باسم ناصر آن جسٹ ون ٹی وی. آج کل کے معاشرے میں جدھر نیگیٹیوٹی پھیلانا اور لیگ پولنگ کرنا بہت آسان اور کسی کو لفٹ اپ کرنا اور موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہے, پر آج کے بھی دور میں یہ مشکل کام کوئی نہ کوئی کر رہا ہے. اور جو آج ہمارے پاس گیسٹ اور پرسنالٹی موجود ہیں یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اینڈ وی ہیو ود اس مسٹر قاسم علی شاہ. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ سر. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں, جو آج ان کا ایک میڈیم میڈیا بن چکا ہے, جو میڈیا کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کو ٹی وی کے اوپر نظر آتا ہے کہ کہیں لان بٹ رہی ہے, کہیں پہ کوئی چیزیں بٹ رہی ہیں, اور ایک وہ انٹلیکچوئلزم ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. جو ایک فلسفی تھی جو ہم کبھی زاویہ دیکھا کرتے تھے, جو اشفاق احمد صاحب کے بارے میں جو ان کی ایک فلسفی اور جو ان کا ایک کرائٹیریا تھا چیزوں کو سمجھنے کا, ایون جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا, جب بھی میں نے زاویہ دیکھا, مجھے ہمیشہ کچھ الگ سی چیز سمجھ آئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں ہمارے ینگسٹرز کو اور ہر پاکستانی اور ہر ویور کو کہ وہ بیسک فلسفی اشفاق احمد صاحب کی تھی کیا. اچھا دیکھیے, آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے میرا انتخاب کیا کہ میں آپ سے بات چیت کروں اور ریکارڈ ہو. میری گزارش یہ ہے کہ انسان کی کئی ضرورتیں ہیں. یہ واحد مخلوق ہے جس کی ایک ضرورت نہیں ہے, یعنی جسم ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے, پانی پیے اور زندگی جی لے. انسان کی ضرورتوں میں اس کی ایموشنل فلفلمنٹ بھی ہے. انسان کی ضرورتوں میں کہیں نہ کہیں ایک انٹلیکچوئل فلفلمنٹ بھی اس کی ضرورت ہے. انسان کی ضرورتوں میں کہیں نہ کہیں اس کی ایک ضرورت جو ہے وہ رشتے بھی ہیں. انسان کی کہیں ضرورت پڑھنا لکھنا سیکھنا اور سکھانا بھی ہے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے اس ملک اور اس معاشرے میں کہ کہیں نہ کہیں ہم جوتے مہنگے تو خریدتے رہے, کھانے مہنگے خریدتے رہے, کپڑے مہنگے خریدتے رہے, لیکن ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہمیں اچھی کتاب بھی پڑھنی ہے. ہم یہ بھول ہی گئے کہ ایک ہماری ضرورت کھانے کے ساتھ ساتھ ایک پڑھا لکھا شخص اس کی بات چیت بھی ہے. تو اشفاق صاحب, بانو آپا, یا وہ ساری نشستیں, وہ سارے زاویے, وہ سارے داستان سرائے کی داستانیں, یا وہ پرانے سارے داستان گو, ان کے ناپید ہونے کی یا کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی آج وہ ضرورت رہی نہیں ہے جو ضرورت ہونی چاہیے تھی. نان اسینشیلز یا امپورٹنٹ جو نہیں ہیں چیزیں وہ امپورٹنٹ بن چکی ہیں. انسان مادی ترقی کرنا چاہتا ہے اور اندر کے کھوکھلے پن کو ختم نہیں کرتا. جب بھی اندر کا کھوکھلا پن بڑھتا ہے تو تمام تر مادی ترقی کے باوجود بھی اسے سکون نہیں ملتا. تو اشفاق صاحب یہ سارا لٹریچر جن کا آپ نے میں نے تذکرہ کیا, یہ کہیں ذات کے سکون کی, ذات کے اطمینان کی, اپنی تلاش کی, اپنے سکون کی, اپنے آپ کو بھرنے کی بات کرتے تھے. سو کمال یہ تھا کہ جب بھی یہ زاویہ پرانا نکال کے آپ سنیں تو وہ آپ کو ریلیٹ کرتا ملے گا, کیونکہ وہ فار ایور ہے. زاویہ کسی ایک ٹائم کے لیے لکھا ہوا کالم نہیں ہے, وہ کسی اخبار کا ایک ایونٹ پہ اداریہ نہیں ہے, وہ کسی حادثہ ہونے کے بعد لکھا ہوا ایک خبر نہیں ہے, وہ کسی رپورٹر کی رپورٹ نہیں ہے, وہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. وہ پرانے انسان, آج کے انسان اور آنے والے انسان تینوں کی ضرورت ہے. تو جب ایک چیز تین زمانوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور تینوں زمانوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز کی زندگی بھی بڑھتی ہے, وہ چیز کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے, اور اس چیز کی سے محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے بھی خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لٹریچر کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے. رائٹ. جب تک بانو آپا, اشفاق احمد, واصف علی واصف, یہ سب لوگ نصاب میں نہیں ہیں, آپ قوم تیار نہیں کر سکتے. آپ دوسرے کا ہیمنگ ویئر کا تو ایک ناول پڑھا رہے ہیں, آپ کہیں باہر کے کسی رائٹر کو تو پڑھا رہے ہیں, کرٹک کو تو پڑھا رہے ہیں, آپ کہیں کسی باہر کے لکھے ہوئے ڈرامہ نگار کا ڈرامہ تو شامل کر رہے ہیں, لیکن آپ لوکل جو سارا وزڈم تھا,
جو اسی معاشرے سے جڑا ہوا تھا, جو اسی معاشرے میں جو باتیں ہوئی تھیں ان کی بات نہیں کر رہے. سو وہ نصاب بھی کھوکھلا ہے, مزاج بھی لوگوں کا کھوکھلا ہے, قوم بھی کھوکھلی ہے, اور یقیناً مستقبل بھی تھوڑا سا کھوکھلا دکھ رہا ہے. آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کی بات کی تو میں ایجوکیشن کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے زاویہ کی جو بات کی تو میرے سننے میں آتا ہے, مجھے کافی لوگ بتاتے ہیں کہ جس ٹائم پہ زاویہ لگا کرتا تھا تو روڈز خالی ہو جایا کرتی تھی, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بہت اس کو پسند کیا کرتے تھے. اب اگر ہم انٹلیکچولی کی بات کریں تو اب کیا لوگ شعور کو گراسپ نہیں کرنا چاہتے, یا اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 2.8% شاید ایجوکیشنل بجٹ ہے ہمارا. ہم بات کرتے ہیں شعور کی, ہماری قوم خوش ہوتی ہے. ہم اگر دیکھیں فار ایگزامپل, ہم اگر گورننس کی بات کریں کسی بھی لیول کے اوپر, تو ہم دیکھتے ہیں نلکے, ٹوٹیاں, گلیاں, نالیاں اس کے اوپر لگوا کر خوش آمدید کے فلیکس لگے ہوتے ہیں, اور لوگ بڑا خوش آمد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی مہربانی آپ نے یہ نلکا لگوا دیا. کیا ہمارے ملک میں وہ شعور آئے گا کہ جب خوش آمد اس بات پہ کی جائے کہ غریب بچوں کے لیے کوئی اسکول یا تعلیم کا انتظام کیا گیا؟ اچھا, یہ اگین ٹرینڈز ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں میڈیا قصوروار ہے. ایک میڈیا کا قصور ہے, ایک اس میڈیا کے لسنرز ویور کا قصور ہے. کہیں نہ کہیں میڈیا نے برا دیکھنا اور برا سننے کا عادی کیا ہے. میں 80s 90s کی پیداوار ہوں, یعنی میرا وہ زمانہ ہے جس میں ہم نے الفا بریوو چاردی دیکھا ہے. رائٹ. ہم وہ بریڈ ہیں جس نے جانگلوس دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جس نے دھواں ڈرامہ دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے زاویہ دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے کسوٹی دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے حمزہ نامہ دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں وارث ڈرامہ دیکھا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے وہ سارا میوزک سنا اور میوزک کو پاپ میوزک کی طرف جاتے شفٹ ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری کلاس کہیں نہ کہیں شام کے وقت میں ایک بڑی انٹرٹینمنٹ زاویہ تھی ان کی, ایک بڑی انٹرٹینمنٹ کسوٹی تھی, کہیں ایک بڑی انٹرٹینمنٹ نیلام گھر تھا. آج کیا ہوا کہ آپ کے یہ سارے سلاٹس جس میں اینک والا جن دکھتا تھا, جس میں کہیں کارٹونز, وہ کارٹونز جو ایتھکس پہ بیس تھے, آپ کا اندھیرا اجالا سارا ڈرامہ وہ ایتھکس پہ بیس تھا, اس میں کوئی اخلاقی سبق تھا جو پولیس اور پولیس سے جڑے لوگوں اور محکموں کے بارے میں دیا جاتا تھا. آج پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ساری جو پرائم ٹائم کی ڈیفینیشن ہے وہ سارے کرائم کے پروگرام, ٹاک شوز, جگتوں والے پروگرام, یہ سارے کا سارا وقت لے چکے ہیں. قوم بھی اپنا پرائم ٹائم, یہ اصل میں میڈیا کا پرائم ٹائم نہیں ہے, یہ قوم کا پرائم ٹائم ہے, جو پرائم ٹائم فیملیز کو دینا چاہیے تھا, جو پرائم ٹائم کہیں 9 بجے تو ٹی وی بند ہو جاتا تھا, بڑی حد پھر 12 بجے پہ چلا گیا, صبح باقاعدہ پوم کی آواز آتی تھی اور اس کے بعد ٹی وی چلتا تھا, تلاوت سے شروع ہوتا تھا. 24 گھنٹے آپ نے 150 چینلز کو چلا دیا, پوری قوم کہیں بیزی ہوگی, کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں ہے, کوئی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے, کوئی ادیب کا تذکرہ نہیں ہے, کوئی دانشور کی بات نہیں ہے. سو نتیجہ کیا, پوری قوم کے پاس بریکنگ نیوز وہ ٹاپ نیوز بن گئی. سو یہ جب تک ترجیح میں شامل نہیں ہوتا سسٹم اور اسٹیٹ کی, اسٹیٹ بھی نہیں سمجھتی کہ صرف لوگوں کے جسم تیار نہیں ہوتے, لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہوتی, قومیں بھی تیار ہوتی ہیں. اس میں سوری میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا 18th امینڈمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے ایز اے مدر آپ کی جو اسٹیٹ ہے یہ بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی. تو پھر کیا ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو نگیٹ کر رہے ہیں, یا ایز اے قوم ہم سیریس ہی نہیں ہیں ایجوکیشن کی طرف؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ ایجوکیشن کو پریورٹی پہ لے ہی نہیں سکی. اگر پریورٹی پہ ہوتا, آپ کی بڑی چیزیں پریورٹی پہ آئی ہیں تو وہ چینج ہوتی نظر آئیں گی. پچھلے 5 سالوں میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد کیا اسکولوں کے باہر آپ کو گن مین نظر نہیں آتے, گارڈ نظر نہیں آتے, کیا دیواریں اونچی نہیں ہوئیں, کیا باڑیں نہیں لگیں, کیا آپ نے سیکیورٹی کے چیک اینڈ بیلنس اور سارے سسٹم کو امپروو نہیں کیا؟ سب کچھ آپ کا امپروو ہو گیا. اگر رہ گیا تو کیا رہ گیا, آپ نے تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا. تعلیم بڑی حد تک پاکستان میں خانہ پوری ہے, تعلیم بڑی حد تک رسم اور رواج کی شکل اختیار کر چکی ہے. وہ رسماً رواجن ہم رٹ کے ڈگریاں لے لیتے ہیں. تعلیم سے جو ہنر پیدا ہونا چاہیے, تعلیم سے جو تربیت ہونی چاہیے, تعلیم سے جو اخلاق تیار ہونا چاہیے, تعلیم سے جو سوچ تیار ہونی چاہیے, تعلیم سے جو مائنڈ سیٹ ہیومن ریسورس کا تیار ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. آپ کا پڑھا لکھا جاہل ہے کیونکہ اسکلڈ نہیں ہے, آپ کا پڑھا لکھا کریٹو نہیں ہے اس لیے جاہل ہے, آپ کا پڑھا لکھا کام نہیں نیا کر سکتا, انیشیٹو نہیں لے سکتا اس لیے جاہل ہے, آپ کا پڑھا لکھا نوکری چاہتا ہے, انٹرپرینوریل کام نہیں کرتا. سو نتیجہ کیا ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد 11-12 کروڑ کی تعداد بوجھ کی شکل میں تیار کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قوم پہ بوجھ ہے.
پاکستان کا ایک بہت ابھرتا ہوا مسئلہ مینٹل ہیلتھ ینگسٹرز کے اندر. میں اس کی جڑ میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک کانسیکوینس, ایک ریزن اگر میں اس کی دیکھوں اور جس کا آگے سے کانسیکوینس مینٹل ہیلتھ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے پاس بہت سارے پلانز ہوتے ہیں, بہت سارے گولز, بہت ساری ڈریمز, ویدر انٹرپرینوریل ہے یا پھر کسی بھی سائڈ پہ ہے, کسی بھی سیکٹر کے. مسئلہ ادھر آتا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر نہیں پاتے. ایگزیکیوٹ کرنا یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, پر ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا کہ وہ ایگزیکیوٹ کرے کس طرح. اور کئی لوگ بہت ایگر اور ایگریویٹ کر دیتے کہ وہ ایگزیکیوٹ جلدی کر دیتے لیکن پلاننگ نہیں کر پاتے. تو اس کا بیلنس کس طرح کیا جائے؟ یہ بیلنس تعلیم کا نظام ہی دے سکتا ہے. آپ کی جو ڈگری ہے وہ پلاننگ نہیں سکھاتی آپ کو. آپ کی ڈگری ویژن سیٹ کرنا نہیں سکھاتی. آپ کی ڈگری سیلف ڈسکوری کی بات کرتی کوئی نہیں. آپ کی ڈگری وہ نہیں کہتی کہ اپنے پر اور اپنی پرواز ہوتی ہے. وہ تو کہتی ہے محتاجی کرو, وہ تو کہتی ہے غلامی کرو, وہ تو کہتی ہے کوئی اچھا سا سیٹ ڈھونڈو جو ان پڑھ ہو, اس کی نوکری کر دو. تو جب آپ پوری قوم کو نوکری کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آپ امید کریں کہ انٹرپرینیورز بنیں گے, کوئی نئے ٹائکونز آئیں گے, کوئی نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے, نئے ٹرینڈز بنیں گے, وہ کیسے بنیں گے؟ آپ کا تعلیم کا نظام کنویں کا مینڈک بناتا ہے. وہ کنویں کا مینڈک پھر کسی قابل نہیں ہوتا. ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ نگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ باہر کا نظام ہے, اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. میں بڑے بیان سنتا ہوں کہ جو انگلینڈ کی تعلیم پاکستان میں دی جا رہی ہے اس کو بالکل نگیٹ کیا جائے اور بند کیا جائے. لیکن اس کی کیا ایگزامپل ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پانی کی بوٹل پڑی ہے اور آپ دوسری پانی کی بوٹل کا انتظام نہیں کرتے ہیں, اپنا کوئی پانی نہیں بناتے اور جو آپ کے پاس پڑا آپ کہیں میں اس کو بھی پھینک دوں گا, تو کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسٹرکچر کو فالو کر کے اپنے نظام کو بہتر کریں, بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو آگے بڑھا کے اس کو ختم کر دیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ جو سسٹم گورے کا سارا تھا وہ ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. یہ صرف تعلیم کے ساتھ نہیں ہوا, ہر سیکشن میں ایسے ہوا. ہم نے گورے کے بنائے ہوئے قوانین کو وقت کے ساتھ بہتر نہیں کیا. آج آپ کے عدالتی نظام کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ سسٹم کا اپ گریڈ نہیں ہونا, نظام اپ گریڈ نہیں ہوا. آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں جتنے ایشوز ہیں وہ تو گورا اپنی آزادی سے پہلے وقت میں جو کچھ بنا کے دے گیا. بڑی تعداد تو انہیں ہاسپٹلس کی ہے, بڑی تعداد ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی ہے, بڑی تعداد آپ کے قوانین جو بنے ہیں, پولیس کے نظام سارے کا سارا وہ اس ٹائم کے گورے کا بنا ہے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. انہوں نے اپنی سول سروسز کو اپ گریڈ کر لیا. وہ سول سرونٹ ہے واقعی. آپ کا سول سرونٹ ہونے کے باوجود وہ ناخدا بن جاتا ہے, وہ آپریٹ کرتا ہے, وہ حق تلفی کرتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ سرو نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا. سو گورے کا یہ اپنا سسٹم نہیں ہوتا. سسٹم وہ ہوتا ہے جو ماڈرن ہوتا ہے, آج کے زمانے کے مطابق ہوتا ہے. جب 310 اڑتا ہے, 320 اڑتا ہے, 777 اڑتا ہے, اس کے مقابلے میں کھوتی ریڈی کیا مقابلہ کرے گی؟ تو آپ کا نظام جو ہے وہ وقت کے ساتھ اپ گریڈ نہیں ہوا. آپ کی میتھڈالوجی بہتر نہیں ہوئی. آپ پریکٹیکل چیزوں کو انکریج نہیں کرتے. آپ جو نالج دے رہے ہیں وہ نالج پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر میرا ایک سوال ریز ہوتا ہے کہ اگر ہم پولیس کی یا پولیس ریفارمز کی بات کریں, آپ ان سے ایڈریس بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. میں نے تھوڑا پولیس کو اسٹڈی کیا. ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں پرائیویٹ یا پروفیشنلی کہیں بھی, ایک بڑا عجیب سا نیریٹو ہوتا ہے یہ رشوت خور ہیں, یہ برے لوگ ہیں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. جب میں نے اسٹڈی یہ کیا کہ فار ایگزامپل لاہور کے اندر کسی کی گاڑی چوری ہو گئی ہے, اب پولیس کو شک پڑتا ہے کہ وہ گاڑی چوری ہو کے سیالکوٹ چلی گئی ہے. اب اس پولیس والے نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اس کو تھانہ اس انویسٹیگیشن کے, اس کے کھانے کے اور ٹریولنگ کے پیسے تک نہیں دیتا. اب جب وہ آپ کی گاڑی ریکور کرنے کے لیے آپ سے کچھ پیسے مانگے گا, کیا یہ رشوت ہے یا اس کا حق ہے؟ اچھا دیکھیے, گزارش یہ اگینسٹ سسٹم کی خرابی ہے. اس میں رشوت یا حق کے بعد کی باتیں آتی ہیں. یہ سوچنے والی باتیں پالیسی میکرز کی کہ آپ تفتیشی کو تنخواہ کیا دیتے ہیں, آپ تفتیشی کو کس معیار کا دفتر دیتے ہیں, آپ تفتیشی کو وسائل کتنے دیتے ہیں. جب وہ ہیں ہی تھوڑے اور امید کی جائے وہ بڑا اچھا پرفارم کرے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آبویس ہے کہ آپ نے ورنریبلٹی تو خود پیدا کر دی, آپ نے تو خود ورنریبل کر دیا اس کو, آپ نے خود اس کو ایک کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں گرنا ہی گرنا ہے. تو وہاں حلال حرام کے فتوے تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ, میں اکثر کہتا ہوں منافق کا گڑا سب سے نیچے ہے. جو منافق بناتا ہے اس کا گڑا اس سے بھی نیچے ہوگا پھر. تو یہ آپ جب وہ مجبوری پیدا کر دیتے ہیں جہاں پر لوگ کرپشن کرتے ہیں, وہ مجبوری پیدا کرتے ہیں جہاں لوگ خراب ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک بات. میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد ریپ اپ بھی کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ لوگ چیزیں فلیئر اپ کر کے کوکڈ سٹوریز, نیگیٹو سٹوریز بناتے ہیں. کئی لوگ ایون سمپتھی تک لے رہے ہوتے ہیں, فیک سٹوریز بنا کے لوگوں کو اکیوز کر کے کہ اس نے یہ کر دیا صرف اس لیے کہ کچھ تھوڑے لائکس مل جائیں. تو یہ کیا ہماری مورالٹی ختم ہو گئی ہے یا یہ کیا ریزن ہے کہ ہم کسی کو بھی اکیوز کر دیں اپنے صرف سوشل میڈیا کو آگے بڑھانے کے لیے؟
دیکھیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ پڑھا لکھا بعد میں ہوتا ہے, پروفیشنل بعد میں ہوتا ہے, کسی سیٹ پہ عہدے پہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے وہ اچھا انسان ہونا چاہیے, اور اچھے انسان کے ایتھکس ہوتے ہیں, اچھے انسان کا کریکٹر ہوتا ہے, اچھے انسان کے مورلز ہوتے ہیں, اچھے انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں. اگر یہ ویلیوز, ایتھکس, کریکٹر سارا کچھ نہیں ہے تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ ہو یا کسی عہدے پہ بیٹھا ہو, وہ پھر اپنی شکل کی کوئی نہ کوئی کرپشن تو ضرور کرے گا. ٹوورڈز مائی لاسٹ کویسچن, یہ لاسٹ کویسچن ہے, پھر میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کروں گا. میں بہت سارے پیجز کو فالو کرتا ہوں فیس بک پہ, اور ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جن کے اندر کئی لوگ اس کے اندر ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں, ہم بہت ڈی موٹیویٹڈ ہیں, ہم سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ کئی 100 نیگیٹو چیزیں جو آپ کو سوسائڈ کی طرف ایگریویٹ کر رہی ہیں, کیا پتہ کوئی ایک بات آپ کی ان کو ایگریویٹ کر دے کہ وہ موٹیویشن کی طرف جائیں اور سوسائڈ نہیں کریں, اور وہ اپنے ایک ٹنل کے اندر ایک لائٹ نہیں ڈھونڈ سکیں. تو آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اچھا, وقت ایک سا نہیں رہتا, سمپل ون لائن, وقت نے بدلنا ہوتا ہے. آپ کو اگر کہیں پر کوئی چیز لاک رکھ رہی ہے نا, تو اگلے دنوں میں بدل جانی ہے. آج کا جو مومنٹ ہے نا, یہ مومنٹ پرماننٹ نہیں ہے, اس نے جانا ہی جانا ہے. تو زندگی کی بدترین حالات کے بعد بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی, اللہ کہہ رہا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ کوئی بھی ٹائم ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا, اس کے بعد کوئی اگلے وقت, نئے وقت نے, اچھے وقت نے, بہتر وقت نے آنا ہوتا. امید نہیں چھوڑنی چاہیے, جو امید نہیں چھوڑتا وہ سوسائڈ نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ اٹ فیل ریئلی گڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کیپ واچنگ دی شو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ.